اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ افاق فائنینشیل انٹرپرائزز آج کی کہانی، وہ ہرن تھک ہار کر مایوسیوں کے بادلوں کو دفعہ لگا کر آخر کار پہنچ ہی گیا اپنی منزل تک، اور اب اس کی منزل، وہ پانی اس کے پاس تھا اور اس کی پیاس بجھنے والی تھی اور وہ پانی پینے والا تھا کہ اچانک، جہاں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور بیل آئیکن دبانا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اس کا مقصد فقط جو محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کہانی، اگر آج کی کہانی آپ کو اچھا سبق دے گی تو آپ یقیناً حوصلہ افزائی کریں گے۔ چلتے ہیں اس ہرن کی کہانی کی طرف واپس۔ یہ ہرن جو اپنے جھنڈ سے جدا ہو گیا تھا اور انتہائی پریشانی میں، پہلی پریشانی تو اس نے یہ کاٹی کہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا، اسے ساتھی نہیں ملے۔ پھر آسانی اس کو پیاس نے گھیر لیا اور اسے شدت کی پیاس لگنے لگی، اتنی کہ اب وہ مارا مارا گھوم رہا، پانی تلاش کر رہا، ڈھونڈ رہا اور اسے کہیں پر پانی نہیں مل رہا۔ بہت کوشش کی، اب وہ مکمل مایوس ہو چکا تھا اور اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بس اب میں موت کو قبول کر لیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں پانی کی تلاش۔ اور وہ مایوس ہو کے بیٹھنے والا تھا کہ اسے اپنے اندر کے ایمان نے اس کے جوش مارا کہ میں کیسا ہوں، میں مایوس ہو رہا ہوں، میں اپنی منزل کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے ہدف کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے گول، اپنے ٹارگٹ کو بھول رہا ہوں، مجھے پانی پینا ہے، یہ میرا ہدف ہے، میں نے اپنے ہدف تک پہنچنا ہے، میں مایوس کیوں ہو جاؤں، مجھے پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخر کار اس کی کوشش رنگ لے آئی اور وہ پانی تک پہنچ گیا۔ اسے پانی مل چکا تھا اب، اور اب وہ اس دریا کے کنارے پہ تھا، اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے کنارے، جہاں پر اب وہ پانی پینے ہی والا تھا کیونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا کہ اچانک اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک شکاری اس کا شکار کرنے والا ہے، تیر لیے کھڑا ہے۔ وہ اس نے چاہا کہ فوراً بھاگے اس سے، اور وہ اپنے بائیں طرف مڑا کہ دیکھا کہ ایک شیرنی اس کا گھات لگائے بیٹھی ہے، اور ابھی وہ لقمہ اجل بننے والا ہے، موت کی آغوش میں جانے والا ہے کیونکہ شیرنی اسے مار ڈالے گی۔ اس نے چاہا کہ پیچھے بھاگ جائے، پیچھے دیکھا تو جنگل میں آگ لگ چکی تھی۔ اب اس کو کوئی چارہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پھر دل میں یہ سوچا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے آگ ہے، ایک طرف شیرنی شکار کرنا ہی ہے، دوسری طرف شکاری میرے پر ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بے شک میرے چاروں طرف مشکل ہے، لیکن میں آیا کس مقصد کے لیے تھا، میں نے ہدف کیا بنایا تھا کہ میں نے پانی پینا ہے۔ تو یہ جو مشکلیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا میری آزمائش کر رہا ہے کہ آج میں نے تجھے کامیاب کر دیا، تجھے تیری منزل پہ پہنچا دیا، اب لے پانی کو پی، لیکن میں ان مشکلوں سے گھبرا کر، خدا پر بھروسہ چھوڑ کر، تو میں ان مشکلوں سے گھبرا گیا ہوں۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے فل توجہ کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنے ہدف کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اس نے ان تمام جو مشکلات تھیں اس کے باوجود فل کانفیڈنس کے ساتھ اس نے پانی کو پینا شروع کر دیا، اور ایسے پینے لگا اللہ پر توکل کر کے کہ جیسے یہاں کوئی مصیبت اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر اور اس توکل کو دیکھ کر اور ان مشکلات کے باوجود اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کی طرف دیکھ کر، جو اس نے کنسنٹریشن سے، توجہ سے پانی کو پینا شروع کیا، خدا کی رحمت نے جوش کھایا اور تیز بارش شروع ہو گئی، اتنی شدید بارش کہ اس بارش کے موٹے موٹے قطرے جب شکاری کے اوپر آ کر پڑے تو شکاری کا نشانہ چوک گیا اور وہ جا کر سیدھا شیرنی کو لگا، اور شیرنی کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ اور شکاری کے پاس ایک ہی تیر تھا اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اس بارش سے پناہ کی طرف بڑھا، لیکن جو جنگل کی آگ تھی اب وہ بجھ چکی تھی۔ اور جب ہرن نے اپنے پانی کو مکمل پی لیا، پیٹ بھر گیا، اور اب جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو اب کوئی بھی مصیبت اس کے پاس نہیں تھی، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، وہ پانی پی چکا تھا۔ اور یوں اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واقعاً اے خدا، تو نے صحیح کہا ہے کہ جو لیس للانسان الا ما سعی،
انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. بس فقط انسان اپنی کوشش جاری رکھے اور تجھ پر بھروسہ کرے تو کامیابی اسے ضرور ملتی ہے اور ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے. کہانی ختم ہو گئی لیکن ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں خدا بند قدوس جس ذات گرامی نے، یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے والد بزرگوار کے لیے سورہ فاتحہ کی. ماسٹر خادم صاحب وہ مجھے اکثر درس دیا کرتے تھے کہ یاد رکھو قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کو واجب قرار دیا ہے اپنے اوپر. تو میں آپ سے درخواست کروں گا میرے والد صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال کریں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت لازماً برستی ہے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے مقصد پر قائم رہیں، ایک اچھے اہداف بنائیں اپنی زندگی کے اور ان مقصد کی حصول کے لیے اپنی دل و جان لگا دیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کریں، خود کو خوشحال کر لیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.